السلام علیکم، اردو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیراعظم کون بنے گا اب تک طے نہ ہو سکا۔ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے پاس نگراں وزیراعظم کا نام طے کرنے کا آج آخری روز۔ نام فائنل نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا۔ وزیراعظم نے اتحادیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے الیکشن میں اترنے کی حمایت کر دی۔ سندھ اسمبلی تحلیل، گورنر سندھ نے وزیر اعلیٰ کے ایڈوائس پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تحلیل سمری خود لے کر گورنر ہاؤس گئے تھے۔ محکمہ قانون نے بھی اسمبلی کی تحلیل کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف رانا انصار کی ملاقات۔ ایک دوسرے کو سندھ اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر مبارکباد دی۔ ضروری امور پر بات چیت، کل دوبارہ ملاقات کرنے پر اتفاق۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خورشید شاہ نے انتخابات کی تاریخ نگراں وزیراعظم سے مشروط کر دی۔ کہا اگر صادق سنجرانی نگراں وزیراعظم بنے تو یہ سائن آف فیوچر پالیٹکس ہوگا۔ پتہ چل جائے گا کہ مستقبل کی سیاست کیا ہوگی، کسی پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اس کی سزا ملک کی سب سے بڑی جماعت کو نہیں ملنی چاہیے۔ سیاسی احتجاج سیاسی مقامات پر تو ہو سکتا ہے، کینٹ کے علاقوں میں نہیں۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی چینی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ گزشتہ 7 ماہ کے دوران چینی کی قیمت تقریباً دگنی ہو گئی۔ فی کلو گرام چینی کی قیمت 160 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ہول سیل مارکیٹ میں 80 روپے فی کلو فروخت ہونے والی چینی 147 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ استقلال پاکستان پارٹی کے رہنما فردوس تاشقیوان نے بشرا بی بی کی ڈائری کو بنی گالہ سیکریٹریٹ کا بلیک باکس قرار دے دیا۔ کہا بشرا بی بی کی ہدایت پر بنی گالہ کے ساتھ پورے ملک کو چلایا گیا۔ ڈائری والی سرکار نے پی ٹی آئی سرکار کا خوب تختہ الٹایا ہے۔ پی ٹی آئی نے بشرا بی بی سے منسوب ڈائری اور اس کے متن کی تردید کر دی۔ کہا مبینہ ڈائری اور اس کے متن کا بشرا بی بی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ڈرامہ پاکستان کے اصل مسائل خصوصاً حکومتی فسطائیت، ظلم و جبر اور آئین و قانون کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ امریکی سیاسی جماعت ریپبلکن کا صدر بائیڈن کو خط، یوکرین کے لیے $24 ارب امداد کی نئی درخواست واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ لکھا امریکی ختم ہونے والی پراکسی جنگ کو اسپانسر کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ جب تک کانگریس یوکرین کی امداد کے لیے حکمت عملی نہیں بنا لیتی اس وقت تک صدر جو بائیڈن پیکج واپس لیں۔ پاکستان ویمن فٹ بال ٹیم کی کپتان ماریہ خان نے سعودی فٹ بال کلب ایسٹرن فلمین سے معاہدہ سائن کر لیا۔ قومی فٹ بال سعودی عرب میں پروفیشنل فٹ بال کھیلنے والی پہلی پاکستانی خاتون فٹ بالر ہوں گی۔ کلب کا کہنا ہے کہ پاکستانی پروفیشنل فٹ بالر کو سائن کرنے کا مقصد سعودی پریمیئر لیگ کے نئے سیزن میں ٹیم کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ اور سابق کپتان شاہد آفریدی نے پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ کے لیے بھارت بھیجوانے کے فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ کہا کرکٹ اور سپورٹس سے بہتر کوئی ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی۔ بال ٹھاکرے کی دھمکیاں آتی تھی تب بھی ہماری حکومت نے بھارت کو سپورٹ کیا۔ اسی تعلق کو بہتر بنانا چاہیے۔